تھے، ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا. بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو مکے میں پانی. اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، نہیں پورا مجمع بولے گا. کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی غار ہرا میں. کہاں؟ تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے. اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے. سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا. پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے. بس یہ سب نے اپنا، بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں. اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا. اچھا یہ بتاؤ، کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا، کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا. کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے. بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون؟ جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ. اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا، سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے. آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے. چچا کا نام ابو طالب. بولو چچا کا نام. اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا، رات کو بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے. تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے. ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟ اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا. لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے. کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. بولو سبحان اللہ. چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ. کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ. کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. تو چچا نے کہا نا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے. تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا. چچا نے کہا چلو چلو. ہمارے نبی بھی چلے. بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے. تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو چچا کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں. ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے. ابھی کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا. یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے، 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا.
صبح ہو گئی، بولو پانی آیا نہیں. صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا، بولو پانی آیا نہیں. آسمان بھی گرم، بولو آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، کعبے کی دیوار بھی گرم. 32 کے 32 مانگے جا رہے، ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، مگر پانی سب پسینے میں شرابور، چکر آئے، کوئی گرتا ہے، کوئی پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا. چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد. بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا، کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا، میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو چچا بڑے غصے ہو گئے. چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا؟ ہم 32 ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے، اوپر والے نے پانی نہیں دیا، اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. بہت غصے ہوئے چچا. بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا، او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. اور 1-2 گھنٹے گزر گئے، بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا، اور اتنی گرمی، کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے. پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا. چچا پھر بڑے غصے میں، کون؟ بولو ہمارے نبی. عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے، پھر آئے. کہا چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا، آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں. ہمارے نبی کتنے معصوم، 9 سال کی عمر، کتنے خوبصورت. کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا، میں پیچھے چلا گیا، میں پانی کے واسطے نہیں آیا. لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے، میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے. چچا کو اتنا رحم آ گیا، اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے. جیسے گلے لگائے نا، ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا، مجھے کعبے کے پاس آنے دو، ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان. ابھی چچا غصے ہوئے، اس سے پہلے کسی نے سن لیا، زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا، او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں آیا؟ یہاں گرمی ہے، تپے جا رہے، مرے جا رہے، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی، بولو نہیں بولو نا، ایک کام کریں گے تو پانی. اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے. بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا، ہمارے نبی آئے، کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار، باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے، لیکن میں کہاں تھا؟ اینا کنتو، میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم نے تو دیکھا تم کو، تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا، تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے، کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا، اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا، ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے. تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے، وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا آجا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں. اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا.
اللہ نے بتا دیا, اللہ جل جلالہ نے بتا دیا. آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی, سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے ہیں محمد اب تو آ گئے, پیچھے آ گئے, ہماری ناک کٹ گئی, ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا, پیچھے آ گئے, اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے, کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے, کہا پانی مانگ رہے تھے پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا, تم پانی مانگ رہے تھے, تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں, میں بھی پانی مانگوں, تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے, میں بھی پانی مانگوں, تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے, پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو, میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا, ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر, آواز نہیں آ رہی, بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر, ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ, دیکھو میری طرف, تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ, بولو اور تھوڑا, یہ مجھے دیکھو, اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکے کے گاؤں میں پانی, مکے کی وادیوں میں پانی, مکے کی گھاٹیوں میں پانی, پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر. لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے, لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی, محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے, سارے مکے میں پانی آنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا. بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا, بولو گے نا انشاءاللہ. لیکن پہلے سن لو, برابر سن لو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. سننا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. انگلی بھی بتا دیتا, بولو میں پانی. میرے دوستو, ہمارے نبی کی کیا شان ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, علامہ رومی. بولو کون؟ علامہ رومی. انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا. کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا. رات کو سوئے, ہاں علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی, رات کو شعر لکھ کے سو گئے, عربی میں لکھ کے سو گئے. ہمارے نبی خواب میں آئے, کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا. فرمایا جو لکھا, جو سنا, جو پڑھا, سب کی قیامت میں سفارش کروں گا. تو میرے پیارو سننا, وہ شعر سننا ہے, ہاں بولو نہ سننا. لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا, دھوم دھام سے پانی آنے لگا. اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. بولو اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا, بولو میں پانی. اس کو علامہ رومی نے لکھا, اتنے اچھے انداز میں لکھا, یہ علماء تو جانتے ہوں گے, اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے, خسف القمر بجمالہ. پڑھیں گے بھائی, پڑھیں گے انشاءاللہ.
کتنے پیار سے خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلوا علیہ وآلہ. سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. علامہ رومی کیا کہتے؟ میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے. اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے، آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے، رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے ہو؟ نہیں ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا. پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور یہ واقعہ کون سی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ میرے پیارو اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے نا؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی. میرے کو یہاں نہیں معلوم صابرہ جگہ نا، صابرہ میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا. باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں بہت سو کے دیکھتا ہوں یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بناتے. یہاں بال نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا؟ ہاں ہاں ہوتا ہے نا. یعنی یہ علاقہ بیمار ہے، غریب یہ علاقہ یتیم، اور پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق. اتنے ایسے بال بناتا ہے ایسے. ابھی کرے گا کیا معلوم؟ چوراہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے، وہاں جا کے یوں کرے گا. ارے بھائی کیا ہوگا؟ کیا پرابلم ہوگا؟ جوئے پڑ گئی. ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دکھتا، ہاں ایک کارٹون جیسا نظر آتا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تو اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا، 3 4 سال کے بچے، ان کے ہیئر سٹائل ہے نا یہاں سے کم، یہاں سے کم، پیچھے سے کم. ہاں ماں بہت خوش ہوتی ہے. حالانکہ سن لو یہ علماء کرام یہاں موجود ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے، بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر 24 گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی. اس لیے میرے پیارو یہ ایسے ویسے بال کائے کو بناتے ہو بھائی؟ بلکہ اشرف البھائی بہت تعجب ہوگا. ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی، آپ لوگوں کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا، بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے. ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، بولو ہمارے کپڑے، تو ہم لوگ معلوم شرماتے تھے. جیسا یہ کرتا پھٹا ہوتا تھا نا تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ پھٹا ہوا، کیونکہ بھائی پھٹا ہوا کپڑا پہننا اچھا نہیں ہے. آج الٹا معاملہ ہے، لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے بیوقوف ہیں، وہ جینز پہنتے ہیں، جینز وہ یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی. یہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں آپ نے؟ میں نے تو وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا، مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا، لیکن اس کا جینز یہاں پھٹی یہاں. میں نے کہا اے بھکاری ادھر آ. ارے کیا غصے ہو گیا، لیکن جب قریب آیا میں نے کہا کیا ہوا، کیوں غصے ہو رہا؟ کہا قاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کو بھکاری بولے. میں نے کہا تو پٹلون پھٹی ہوئی ہے تو بھکاری بولوں گا؟ تو یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد ہنستا ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے، سٹائل. میں نے کہا سٹائل کیا مطلب؟ سٹائل کا کیا مطلب؟ تو اس نے مجھے سمجھایا. کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا. کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا، کہا اس میں کوئی ہیرو تھا، وہ جو ایکٹر تھا نا اس نے ایسی جینز پہنا تھا جو ایک طرف سے پھٹی ادھر سے پھٹی. کہا اس نے پہنا، اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کاپی کرنا شروع کر دیا. میں اس وقت تھوڑی دیر اس کو دیکھا، میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہننا؟ میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت عجیب و غریب معاملہ میرے پیاروں. سچ بتاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک دم صحیح بولنا، ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن. بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتہ چلے گا کہ محبت کس کو کہتے. میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے. ایک صحابی سامنے سے آئے، شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے. ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی،
بولو ان کی انگلی میں سونے کی، اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. بولو مردوں کے لیے سونا پہننا اور ان کی انگلی میں سونے کی. اب ان کو نہیں معلوم ہوگا، مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. وہ آئے، دیکھو برابر مجھے دیکھنا، وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی. تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا، ہمارے نبی ایسے ہو گئے، ایسے یہ ہو گئے، ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، ادھر دیکھنے لگے. تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا، وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آ گئے. تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے، ادھر دیکھنے لگے. وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے. جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، بولو کیا نام ہے، حضرت عبداللہ. انہوں نے ان کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو، ہمارے نبی ادھر جا رہے تم ادھر جا رہے ہو، ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے تم ادھر دیکھ رہے ہو، تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حرام ہے. اس کے لیے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا. انہوں نے کہا ہو میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی حرام ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. یوں انگوٹھی نکالی اور میدان میں پھینک دی. بولو میدان میں. اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا، اچھا ہوا تم نے انگوٹھی اتار دی، ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا. جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیر دیا، جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میں میرا چہرہ پھیر دوں گا. اب سننا، مجلس ہو گئی، بولو مجلس ہو گئی، سب جانے لگے. تو وہ بھی جانے لگے. تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا، اے بھائی ادھر آ، جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، جہاں تو نے پھینکا ہے وہاں اٹھا لے، کیونکہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام. نے کہا اٹھا لے، جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، ارے اپنی بیٹی کو دینا، اپنی بہن کو دینا، ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا. مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے پہننا حرام. جا اٹھا لو. تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا، وہ انگوٹھی اٹھاؤ. ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا، اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا ہوں. میں انگوٹھی اٹھاؤں، جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. جس کو چاہے لے لے، لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیر دیا. میرے پیارو، تو ہمارا پورا باڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیر دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو. یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. نہیں میرے کو آپ ہنسو مت، سیدھا میرے کو جواب دے دو بھائی، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یا نہیں تھی؟ پورا مجمع بولے گا، ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر، سب ساتھ میں بولے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین، جتنے اللہ کے ولی گزرے، پیران پیر غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو میرے پیارو، یہاں تو بہت سارے بیٹھے، کوئی پرابلم ہے سابڑا میں؟ نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داڑھی کا؟ تو پھر کائے کو نہیں؟ کیونکہ ایک بات ہے، دیکھو ناراض مت ہونا، لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں، پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی، عورتوں کو آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ عورتوں کو، اور بلند آواز سے بولو، عورتوں کو اور مردوں کو، جس کو آوے وہ. باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی، لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑھی کی بات نہیں، اپنی پوری باڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. کون تیار ہے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن. دو باتیں ہو گئی. پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ، دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن. بھائی ابھی میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں. آ جاؤ تیسری بات پہ آ جاؤ. نہیں سب لوگ بولو نا آ جاؤ. پہلے بھی آیا پھر آ رہا ہوں، بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں، لیکن یہ پورا مجمع ایک ایک کر کے صحیح جواب دیں گے. بولو دیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل صحیح جواب دینا میرے دوستو.
اللہ تعالیٰ نے، بولو ساتھ میں بولو، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی. بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور ایک نہیں بنائی. اللہ نے پہلی جہنم بنائی، اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی، پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری، پھر اس سے خطرناک چوتھی، پھر اس سے ڈینجر پانچویں، پھر اس سے ڈینجر چھٹی، اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی. ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی. قرآن میں لکھا 14واں پارہ، کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی. دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے. سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا، پورا مجمع بولے گا، نام ہے اس کا جہیم. بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے؟ جہیم. پھر بولو نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بولو پہلی جہنم کا نام. چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا، اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ سقر. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی، جس کا نام رکھا لظا. بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنے، کیا نام رکھا؟ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. کتنی جہنم ہو گئی؟ جہیم، سقر، لظا. چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی، حطمہ. بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ. بولو کیا نام؟ قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ 6 جہنم اللہ نے بنائی سعیر. کیا نام؟ سعیر. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی؟ معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم. ہمارے نبی رونے لگے. بولو ہمارے نبی. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے ویلن. پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ویلن. ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے، خطرناک کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم ویلن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا، کپڑا پہنے گا، اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم ویلون اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا ٹکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاوے. تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چچڑا پوری دنیا کو جلا دے، اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے، اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ یہ 7ویں جہنم سب سے خطرناک. سابڑا والوں ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، نبی کے دشمن جائیں گے.
پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل رو تو رہا ہو, کہہ دینا اور کون جائیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں, آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت میں جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے, بولو کون سی جہنم میں جائے گا؟ کیا نام ہے؟ ویلن. اور یہ میں نہیں کہتا بھائی, میرے کو کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا, میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں, لیکن اللہ کہتا ہے. بولو کون کہتا؟